وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اپنے آقا و مولا حضور بالنور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس فلاح میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و غریبنا و غوثنا و غیاثنا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، آج کی یہ 10ویں محرم کی شب ہے اور اس پاک شب میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جمیل ہونے جا رہا ہے. کل کی شب میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ کوفیوں کے 150 خطوط جب آپ کو پہنچے تو آپ نے تفتیش کے لیے امام مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور انہوں نے وہاں سے یہ خط لکھ کر کے بھیجا کہ امام عالی مقام جہاں 40,000 جانصار وفادار سپاہ آپ کے منتظر ہیں اور ایک عظیم لشکر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اب کوئی عذر نہیں رہ گیا تھا. آپ نے ان لوگوں کی باتوں پر اعتماد کرنے کے بعد صحابہ کرام کو تسلی دی اور مکہ شریف سے اہل بیت نبوت اور خاندان رسالت کا 82 افراد پر مشتمل خوبصورت قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے. کوفہ جاتے ہوئے بے شمار لوگوں سے ملاقات ہوئی اور سب نے یہ واقعہ سنایا کہ امام عالی مقام اب کوفہ والوں کی حالت مختلف ہو چکی ہے. کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. ان کے تیغ و شمشیر یزیدیوں کے ہاتھ میں ہیں. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سفر آگے جاری رکھے یہاں تک کہ ایک مقام پر جب پہنچے تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آپ تک پہنچی. تو اب خاندان اہل نبوت کے تمام چھوٹے بڑے اور مرد و زن نے آپ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ امام عالی مقام آپ تو بغیر لشکر اور بغیر فوج کے تشریف لائے. آپ کا مقصد خیر یہ تھا کہ آپ کوفہ یعنی عراق والوں کے اعتماد پر ان کے ہاتھ میں ان کو اپنی بیعت سے سرفراز فرمائیں اور ان کو حق کی طرف آنے کے لیے مکمل طور پر پیغام سناتے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خاندان اہل نبوت کا یہ عریضہ سنا تو آپ نے کہا کہ اب تمہارا کیا کہنا ہے. انہوں نے کہا امام عالی مقام اب واپس مکہ کی طرف تشریف لے چلیے. مکہ والوں نے آپ کے ساتھ بڑی محبت اور خیر خواہی کا اظہار کیا ہے. وہاں آپ کی ذات کے اوپر ایک آنچ نہیں آ سکتی ہے اور اہل حجاز آپ کے لیے اپنا سر تن من دھن سب ہٹا دیں گے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب لوٹنے کا ارادہ فرماتے ہیں امام مسلم بن عقیل کے تمام بھائیوں نے ان کے بچوں نے آپ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ امام عالی مقام اب ہم یہاں سے لوٹنا نہیں چاہتے ہیں. ہمارے بھائی کو ان لوگوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے. ہم نے ان کے پاس اپنا قاصد اور سفیر بنا کر بھیجا تھا لیکن انہوں نے ہمارے بھائی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے. اب ان کے قتل کا بدلہ تو کوفہ والوں سے لینا پڑے گا. امام علی مقام نے کہا کہ اگر تم لوگ وہاں جانا ہی چاہتے ہو اور تم اپنے بھائی کے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے کوفہ
کی طرف رخ کرنا چاہتے ہو تو اب میں اکیلے تنہا کیسے تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ چلو جو ہاتھ تمہارا ہوگا وہی ہاتھ میرا بھی ہوگا، اور میں اللہ رب العزت کی دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں، وہی میرا معین و مددگار ہوگا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف تیزی کے ساتھ گامزن ہیں۔ اتنے میں عبید اللہ بن زیاد نے، جو وہاں کوفہ والوں کا گورنر اور حاکم بن چکا تھا، اس نے 1000 سپہ سالار کو حر بن یزید ریاحی کی قیادت میں کوفہ شہر سے کئی میل کے فاصلے پر روانہ کر دیا اور کہا کہ امام حسین کے تمام کنبہ خاندان کو روک کر کے رکھنا، انہیں شہر کے اندر داخل مت ہونے دینا۔ عراق کے حدود میں وہ تو آ چکے ہیں، لیکن عراقیوں کے ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں پہنچنے چاہیے، عراقیوں کی بستیوں میں ان کی آمد نہیں ہونی چاہیے۔ حر بن یزید ریاحی عبید اللہ بن زیاد کے کہنے پر وہاں سے نکلتا ہے۔ نکلنے کے بعد میں امام علی مقام کا محاصرہ کرتا ہے۔ امام علی مقام حر بن یزید ریاحی کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ میں تو صرف یہاں پر دین حق کی حفاظت کے لیے آیا تھا، یزید کی غلاظت اور خباثت سے امت مسلمہ کو محفوظ کرنے کے لیے آیا تھا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا قتل و غارت گیری کا۔ اگر تم چاہو تو میں یہاں سے واپس لوٹ جاتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ امت مسلمہ کے اندر میری وجہ سے ایک زبردست انتشار اور افتراق پیدا ہو۔ لیکن حر بن یزید ریاحی نے کہا کہ آقا امام حسین، یقیناً مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، آپ کی ذات کی عظمت تو میرے دل میں شروع سے ہی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن میں مجبور اور لاچار ہوں، میں عبید اللہ بن زیاد کے حکم کے آگے مجبور ہوں۔ اگر میں نے اس کے حکم کی سرتابی کی، اس کے حکم سے سر پھیرا، تو میرے کنبہ والوں کے ساتھ میں وہ بے دردی کا مظاہرہ کرے گا، میرے بچوں کو وہ قتل کر دے گا، میری بیویوں کے ساتھ میں زیادتی کرے گا، میرے تمام خاندان کے افراد کے ساتھ میں وہ ظلم و عدوان کا برتاؤ کرے گا۔ حر بن یزید ریاحی وہاں پر امام علی مقام کے ساتھ میں یہ اپنے دل کے خیالات ظاہر کر کے امام علی مقام کو رو کے رکھتا ہے، یہاں تک کہ عبید اللہ بن زیاد نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور 82 جانوں کے سامنے 10,000 کا لشکر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو آخری دم تک اپنی فضیلت، اپنا منقبہ، اپنی شان اور اپنی محبت کا پیغام عام کرتے رہے۔ آپ وہاں سے اس مقام سے جہاں پر انہوں نے محاصرہ کیا تھا کچھ میل اور 82 افراد کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ لق و دق صحرا میں پہنچتے ہیں، ایک ندی کے کنارے پہنچتے ہیں، فرات کے ساحل، دریائے فرات کے کنارے آپ پہنچتے ہیں، تو کنارے پہنچنے کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس مقام کو کہا کیا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا امام علی مقام یہی وہ سرزمین ہے جس کو اہل عراق کربلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! امام علی مقام بچپن سے اہل نبوت کی زبان سے یہ سن چکے تھے کہ امام علی مقام کو شہید کیا جائے گا، اور شہید اس مقام پر کیا جائے گا جس مقام کو لوگ کربلا کے نام سے یاد کریں گے۔ امام علی مقام کو تو اپنی شہادت کی یقینی خبر پہلے ہی مل چکی تھی، لیکن جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو آپ کو اپنی جان کا خوف نہیں ہوتا، لیکن 82 آپ کے ساتھ میں جو افراد کھڑے تھے ان کے بارے میں آپ بہت ہی زیادہ افسردہ خاطر ہو جاتے ہیں کہ ان کی جان کی امانت میں اپنے ساتھ میں لے کے آیا تھا، اب ان لوگوں کا میں کیا کروں، ان بچوں کا میں کیا کروں، ان عورتوں کا میں کیا کروں؟ کاش کہ مجھے موقع دیا جاتا تو میں ان بچوں کو، ان عورتوں کو اور اپنے ان جانثاروں کو، ان کے گھر والوں کو اس ساتھ ان کو روانہ کر دیتا، لیکن ان عبید اللہ بن زیاد نے اور اس کے لشکر نے یہ زبردست ظلم و ستم ڈھایا کہ آپ کو بھی اور آپ کے تمام بچوں کو بھی ایک لقمہ بھی اور ایک پانی کا ایک قطرہ بھی اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شان کا خطبہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں جبکہ یزید کی خباثت اور غلاظت تم اچھی طرح جانتے ہو؟ تم جان مانگو گے تو جان دیں گے، مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر ہم سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کا جاہ و جلال دے دیں، نبی کی شریعت طیبہ طاہرہ تمہیں دے دیں، نبی کے مصطفیٰ کے اس گلشن اسلام کو تمہیں اجاڑنے کا موقع دے دیں۔ حضرت حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ان یزیدیوں کے سامنے ڈٹے رہے، کھڑے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ میں 82 جانثاروں نے یہ وعدہ نبھایا کہ امام علی مقام آج آپ ان کے سامنے اتمام حجت کر دیجئے، اس کے بعد آپ مجھے موقع
دیجئے کہ ہم آپ کے لیے اپنے جان کی بازی لگا دیں. اللہ اکبر. امام عالی مقام کے لیے 10ویں محرم کی وہ تاریخ آتی ہے. نماز فجر ادا کرتے ہیں اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں ان ظالموں کے سامنے, ان اشقیاء کے سامنے, ان بدبختوں کے سامنے جو چند ٹکوں کی وجہ سے یزید کے ہاتھ پر بک گئے تھے, جو دنیا کے چند لقمے کے لیے یزید کے سامنے اپنی دنیا اور آخرت بیچ چکے تھے, ان لوگوں نے حضرت امام علی مقام کی زبان سے یہ کلمات سنے کہ سنو, میں حیدر قرار کا فرزند ہوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میرے نانا سید المرسلین ہے. اگر آج تم لوگوں نے میرے ساتھ میں ناانصافی کی تو قیامت تک کے لیے تمہارے سر پر میرے خون ناحق کا ایک ایسا وبال رہے گا کہ تم مرتے دم تک اسے دھو نہیں سکتے ہو. تمہاری نسلوں پر لعنت برسے گی. آج تم امت مسلمہ کی, آج اگر تم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت دینے کے لیے مجبور کیا ہے تو یاد رکھو قیامت تک تم یزید کے گروہ میں شمار کیے جاؤ گے اور یزیدی قرار دیے جاؤ گے, اور یزیدیوں کے اوپر اللہ کی زبردست لعنت ہے, اس لیے کہ انہوں نے دین مصطفیٰ کو اپنے پیروں کا فٹ بال بنا رکھا ہے. وہ جس طرح سے چاہتے ہیں اس کا استعمال کر رہے ہیں, اپنی خواہشات کے مطابق اس کو قطع و برید کر رہے ہیں, اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. امام عالی مقام زبردست طریقے سے تقریر کرتے ہیں. آپ کی تقریر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اچانک ان یزیدی لشکروں کے اندر آپ کی محبت بھڑک اٹھتی ہے, آپ کے لیے عقیدت کا جوش منڈانے لگتا ہے. حر بن یزید اتنے میں ہی امام عالی مقام کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے. کہتے ہیں میرے آقا, کاش کہ میرے دل میں وہ محبت جو اب تک پوشیدہ تھی وہ پہلے ہی ظاہر ہو گئی ہوتی. آج میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آپ کے قدموں میں جانثار ہوں. آپ مجھے بخش دیجئے, میرے گناہوں کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے. امام عالی مقام اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, اس کے سر کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ, آج میں نے تمہیں بخش دیا ہے, میں نے تمہیں دنیا اور آخرت میں معاف کر دیا ہے. حر بن یزید کہتا ہے میرے آقا, میں نے آپ کو روکا تھا, اب میں اپنی زندگی کے آخری دم تک آپ کی حفاظت کے لیے پہرا دوں گا. وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیتا ہے. اجازت لینے کے بعد میں وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور شمشیر کے ساتھ میں, بنیان شمشیر کے ساتھ میں گھوڑے پر سوار ہو کر کے یزیدیوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوتے ہیں. یزیدی یہ منظر دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں کہ یہی تو وہ بندہ تھا جس نے امام علی مقام کو ہمارے لیے روک رکھا تھا. اب یہی بندہ امام علی مقام کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہے. وہ حر بن یزید کی اچانک اس تغیر و تبدیلی کو دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور ششدر رہ جاتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے حر بن یزید کو بھیجتے ہیں تو حر بن یزید اپنی بنیان تلوار سے, اپنی چمچماتی ہوئی شمشیر سے یزیدیوں کے اوپر اس طرح سے حملہ کرتے ہیں کہ صفوں کا ماتم بچھا دیتے ہیں. اچانک کتنے یزیدیوں کی گردنیں ان کے سر سے جدا کر دیتے ہیں. حر بن یزید کی اس بہادری کو تو انہوں نے پہلے سے ہی دیکھ رکھا تھا, اس لیے کہ حر بن یزید وہ تھے جنہوں نے ایران کو بھی فتح کرنے میں ساتھ دیا تھا, جنہوں نے ملک شام کے فتوحات میں بھی حصہ لیا تھا. حر بن یزید کی جرأت و بہادری تو پہلے سے ہی مسلم ہو چکی تھی. اب اس کی جرأت و بہادری میں محبت خاندان اہل نبوت شامل تھا, اس لیے آج آسمان بھی ان کے اوپر فیضان جاری کر رہا تھا اور فرشتے بھی ان کی حفاظت ان کے لیے پہرا دے رہے تھے. حضرت حر بن یزید یا میں شہادت نوش کرنے کے لیے بے قرار ہیں. وہ یزیدیوں کی صفوں میں آگے گھس جاتے ہیں, یہاں تک کہ یزیدی ان کے اوپر چاروں طرف سے حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. حضرت حر بن یزید کی شہادت کے بعد میں حضرت عبداللہ کلبی آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے آقا امام حسین, ہماری جان میں جب تک جان ہے ہم آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیں گے. ایک نوجوان بڑھا جس کی شادی کو بھی چند لمحے گزرے تھے, وہ اپنی ماں سے اجازت لیتا ہے کہ اماں جان کوفہ کی سرزمین واق پر امام علی مقام آئے تھے وعدہ کے مطابق, لیکن اگر آج میں نے ان کے وعدے کے مطابق ان کے ساتھ جانثاری نہیں کی تو قیامت تک خاندان نبوت کا یہ زبردست داغ میرے اوپر رہ جائے گا. آج مجھے اجازت دیجیے. وہ اپنی ماں سے اجازت لیتا ہے, وہ اپنی بیوی سے اجازت لیتے ہیں اور اجازت لینے کے بعد میں امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. آقا امام حسین ہمیں آپ قبول فرمائیے, میرے گناہوں کو بخش دیجیے, میں آج آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہوں. امام علی مقام نے بھی ان کو بھی اپنے غلامی میں قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد ان کو یزیدیوں کی صف کی طرف روانہ کرتے ہیں. وہ بھی انتہائی زبردست طریقے سے لڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بھی شہید کر دیے جاتے ہیں. یکے بعد دیگرے حضرت عباس علم بردار شہید ہو جاتے ہیں, حضرت عثمان بن علی شہید ہو جاتے ہیں, حضرت ابو بکر ابن علی شہید ہو جاتے ہیں, حضرت عمر ابن علی شہید
شہید ہو جاتے ہیں، حضرت محمد ابن علی شہید ہو جاتے ہیں، خاندان علی کا ایک ایک فرزند شہید ہو جاتا ہے، امام حسن مجتبی کے 5 بیٹے شہید کر دیے جاتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اکبر حضرت علی اکبر بھی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اس زبردست صحرا کے اندر امام علی مقام کے خاندان والوں کے لیے پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں تھا۔ فرات کے ساحل پر دریا کے اس کنارے کے اوپر چرند و پرند تو پیاس بجھانے کے لیے آیا کرتے تھے، کفار و مشرکین تو آیا کرتے تھے، یہود و نصارہ تو پانی پی لیا کرتے تھے، لیکن خاندان اہل نبوت کو اس دریا سے پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس زبردست پیاس کی شدت کے عالم میں اپنے خاندان والوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اسی موقع پر حضرت علی اصغر کو زبردست پیاس لگتی ہے، ان کی ماں کے شکم کا یہ زبردست، ان کی ماں کے شکم میں وہ ایسی زبردست طریقے سے پیاس کی کمی ہو جاتی ہے کہ دودھ کا ایک قطرہ بھی اترنا بند ہو جاتا ہے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر امام علی مقام یزیدیوں کی صفوں میں آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ پر تم رحم و کرم نہ کرو، لیکن کم از کم اس بچے پر تو رحم و کرم کرو، اس شیرخوار بچے کے ساتھ تو عدل و انصاف کرو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہارا معاملہ تو میرے ساتھ میں ہے نا، تم میرے ساتھ میں آج فریفتہ ہو، میرے ساتھ میں آج چڑے ہوئے ہو، اگر تم اس بچے کو پانی ایک کا ایک قطرہ دے دو گے تو تمہارا کیا بگڑے گا؟ امام علی مقام ان لوگوں کے دلوں میں رحم و کرم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان بدبختوں پر ظلم و تشدد کا ایسا سیاہ بادل چھایا ہوا تھا کہ ان ظالموں کے دل ذرہ برابر نہیں پگھلتے ہیں۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس علی اصغر کو جب لائے ہیں تو علی اصغر کی گردن پر ایک تیر ماری جاتی ہے جس سے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ شیرخوار بچہ جس کے اندر ایک قطرہ پانی کا بھی ابھی اترا نہیں تھا، وہ بچہ بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ امام علی مقام نے اس موقع پر بھی صبر کا اور صبر و استقامت کے پہاڑ بنے رہتے ہیں، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے مولا تو نے حسین ابن علی کے اس بچے کی بھی شہادت قبول کر لی ہے۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس بچے کو لے جا کر کے اس کی ماں کے پاس رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم بھی صبر کرو، جس طرح آج میں صبر کر رہا ہوں۔ خاندان نبوت کا ایک ایک فرد شہید کر دیا جا رہا ہے، ظلم و ستم کے بادل ان پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرزند صرف امام زین العابدین بچ گئے ہیں، اور ایک بہت ہی چھوٹے بچے امام محمد ابن حسن بچ گئے ہیں۔ امام زین العابدین بیمار ہیں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں میرے بابا حسین مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان لوگوں کے سامنے آپ سے پہلے شہادت کا پیغام لے کر کے آپ کی خدمت کروں۔ امام علی مقام نے کہا اے میرے لخت جگر، اب تو ہی تو بیمار یہاں پڑا ہے، اگر آج تجھے بھی شہید کر دیا گیا تو خاندان نبوت کی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ میرے سینے میں جو علوم و اسرار اور معارف ہیں ان کو لے کر کے آگے کون پہنچائے گا؟ خاندان نبوت کی ان خواتین اور ان عورتوں کی حفاظت کون کرے گا؟ میں تمہیں خاندان نبوت کا امین بناتا ہوں، میں تمہیں مولا کائنات کے علم و فنون کا وارث بناتا ہوں، میں تمہیں جد امجد حضور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پاسدار اور محافظ بناتا ہوں، پاسبان بنا کر میں جا رہا ہوں۔ امام زین العابدین تنہا اس میدان کارزار میں بستے ہیں اور سارا قافلہ ٹوٹ گیا ہے، سارے خاندان کے ایک ایک بچے اور ایک ایک مرد شہید کر دیے گئے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اب باری آ جاتی ہے۔ امام علی مقام اپنے جسم کے اوپر وہ جبہ زیب تن ملبوس کرتے ہیں، وہ لباس پہنتے ہیں جو انہیں آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا۔ اپنے جد کریم اپنے نانا حضور کی قمیص پہن کر کے میدان کارزار میں جاتے ہیں۔ عمامہ ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تلوار ہوتی ہے ذوالفقار حضرت مولا کائنات کی، اور اس آن بان شان کے ساتھ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کے یزیدیوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ سنو، میرے جد امجد تمام کائنات میں سب سے افضل ہیں، میرے بابا وہ ہیں جنہوں نے خیبر و حنین کے اندر کافروں اور مشرکوں کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ میں وہ اس شیر کا بیٹا ہوں جس شیر کی دھوم پوری کائنات میں تھی، میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں۔ آپ نے اپنی فضیلت بیان کی، اور فضیلت بیان کرنے کے بعد یزیدیوں کے آگے بڑھتے ہیں۔ امام علی مقام کی یہ دل نشیں تقریر سننے کے بعد میں بہت سارے لوگوں کے دل امام حسین کی طرف
مائل ہونا شروع کر دیتے ہیں. اتنے میں یزیدیوں میں سے ایک یزیدی یہ بولتا ہے کہ امام علی مقام ہم آپ کی فضیلت جانتے ہیں لیکن پہلے آپ یزید کی بیعت کیجئے, اس کے بعد سارا معاملہ دیکھا جائے گا. آپ کے آگے ہم بنو امیہ کی خزانے سے تمام دفاتر تو آپ کے سپرد کر دیں گے, اب سارا مال و زر آپ کے حوالے کر دیں گے, لیکن آپ ایک دفعہ بیعت تو کیجئے. امام علی مقام نے کہا ہرگز میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں. اگر آج میں نے یزید کی بیعت کر لی تو مصطفیٰ کا وہ گلشن جو صحابہ کرام کے خون سے نالزاد ہوا ہے, جو صحابہ کرام کے خون سے ہرا بھرا ہوا ہے, اس گلشن کو اجاڑنا ہو جائے گا, اس گلشن کو تباہ و برباد کرنا لازم آئے گا. میں تمہاری باتوں میں نہیں آ سکتا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گفتگو تمام کرتے ہیں. اتنے میں صف کے اندر سے ایک شخص نکلتا ہے, امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ وار کرتا ہے. امام علی مقام اس کے وار سے محفوظ ہوتے ہیں اور اس کے کمر پر ایسی وار کرتے ہیں کہ وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. پھر دوسرا شخص آتا ہے, وہ امام علی مقام پر اپنی برچھی کے ساتھ میں وار کرتا ہے. امام علی مقام کے ہاتھ میں وہ ڈھال تھی سید الشہداء سیدنا امام امیر حمزہ کی. آپ نے اس ڈھال سے اس برچھی کے وار کو روکا اور اپنی تلوار سے اس کی گردن پر ایسی ضرب لگائی کہ اس کی گردن بہت دور تک جا کر کے گرتی ہے. اتنے میں یزیدیوں کا ایک ایک آدمی امام علی مقام کے سامنے آتا گیا اور سینکڑوں کو آپ نے گھاٹ لگا دیے, سینکڑوں کو آپ نے جو ہے جہنم رسید کر دیا, سینکڑوں کو آپ نے وہیں دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر کے قتل کر ڈالا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس زبردست حملے کو دیکھ کر کے, اس زبردست طریقے سے شجاعت و بہادری کو دیکھنے کے بعد میں تمام لوگ کانپ جاتے ہیں کہ امام علی مقام کا مقابلہ کیسے کیا جائے, ان کو اس رنگ میں روکا کیسے جائے, اس میدان کارزار میں ان کے مقابلے اور مبارزت میں کون آئے گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کے لیے آگے کون ہو سکتا ہے. اتنے میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شیر کی طرح یزیدیوں کے اندر گھستے ہیں. گھسنے کے بعد میں صفوں کی صفوں کو قتل کر ڈالتے ہیں. اتنے میں یزیدیوں کے ایک بہت بڑے ظالم نے ان لوگوں کو یہ تدبیر دی, ان لوگوں کو یہ حیلہ بتایا کہ امام علی مقام کو شہید کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چاروں طرف سے چوطرفہ ان پر وار کیا جائے, آٹھوں جانب سے ان پر حملہ کیا جائے, اور حملہ کرنے کے بعد میں جب وہ زخموں سے چور ہو جائیں تب شہید ان کو ممکن ہے کیا جا سکتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کتوں نے آٹھوں طرف سے حملے کیے, 72 زخم آپ کو دیے, لیکن اس کے باوجود آپ کے ہاتھوں میں ایسی طاقت و قوت تھی کہ دیکھنے والا عشش پکارتا تھا. ان یزیدیوں کے اوپر امام علی مقام کا ایسا روب و جلال قائم ہوتا ہے کہ وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں, یا خدا ان کے دستے بازو میں کن فرشتوں کی قوت آ گئی ہے, ان کے دستوں بازو میں حیدر کرار کی کون سی شجاعت آج آ گئی ہے کہ یہ سینکڑوں لوگوں کو تنہ تنہا شہید کر رہے ہیں. 72 زخم کھانے کے بعد بھی امام علی مقام ان کتوں کی ضربوں سے خائف نہیں ہوتے ہیں, لرزہ برندام نہیں ہوتے ہیں, بلکہ مسلسل لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اتنے میں نماز کا وقت آ جاتا ہے, نماز عصر کے لیے آپ تیمم کرتے ہیں, آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان یزیدیوں کو کہتے ہیں سنو, اگر تم بھی کلمہ گو ہو, تم بھی اپنے آپ کو ایمان ہونے کا دعوے دار ہو, تم بھی آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, تو میں نماز پڑھتا ہوں, تم بھی نماز پڑھ لو. امام علی مقام تیمم کر کے اس میدان کارزار میں عصر کی نماز ادا کرتے ہیں. ان یزیدیوں نے امام علی مقام کی شجاعت و بہادری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ جانتے تھے کہ اگر آج اس شیر کو روکا نہیں گیا تو یہ تنہ تنہا ہزاروں کو دنیا کے اندر قتل کر ڈالیں گے, ہزاروں یزیدی کے اوپر یہ تنہ تنہا بھاری ہو سکتے ہیں. امام علی مقام قیام کی حالت میں ہیں, ان کے اوپر لوگوں پر خوف ہے کہ ان سے مقابلہ کیسا کیا جائے. امام علی مقام رکوع کی حالت میں ہیں, لوگوں کے دلوں میں خوف ہے, یزیدیوں کے دلوں میں زبردست طریقے سے خوف ہے کہ ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے. امام علی مقام قوما کی حالت میں ہوتے ہیں, لیکن دل سب کے اس قدر پگھلے ہوئے ہیں, سب کے دل اس قدر پانی بن گئے تھے کہ کوئی امام علی مقام کے مقابلے میں آنے کی تاب نہیں رکھتا تھا. امام علی مقام جب سجدے کی حالت میں جاتے ہیں, پہلا سجدہ ادا کرتے ہیں, ان کے دلوں میں یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ یہی وہ موقع ہے جس موقع میں ان کو شہید کیا جا سکتا ہے, جو 72 زخم کھانے کے باوجود بھی شیر کی طرح لڑ رہا ہے, ایک جوان مرد کی طرح حملہ کر رہا ہے, انتہائی بہادری کے ساتھ سامنا کر رہا ہے. اگر آج اس کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا تو فتح ممکن ہے, ورنہ قیامت تک ان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا ہے.
ہے. امام علی مقام نے اپنا سر جیسے ہی سجدے میں رکھا، خولی آتا ہے، شمر آتا ہے، سعد آتا ہے، یہ تمام ظالم چاروں طرف سے گھیر کر کے امام علی مقام خدا کی یاد میں مشغول ہیں. وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دیدار خدا کا ہو رہا تھا. وہ سجدے میں سر رکھے تھے لیکن تجلیات ربانی کے اندر غرق تھے. وہ سجدے میں سر رکھے تھے لیکن مصطفیٰ کا دیدار کر رہے تھے. وہ سجدے میں سر رکھے تھے لیکن فاطمہ زہرا کی آنچل میں تھے. وہ سجدے میں سر رکھے تھے لیکن مولا کائنات کا ان کے اوپر زبردست سائبان تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب سجدے میں سر رکھتے ہیں تو ان کے اوپر ایسا وار کیا جاتا ہے کہ ان کی گردن سر سے جدا کر دی جاتی ہے. امام علی مقام نے پہلا سجدہ کیا، آج تک ان کو سجدے کا ثواب مل رہا ہے، قیامت تک ان کو سجدے کا ثواب ملے گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں وہ شیر تھے جن کو 10,000 کتوں نے بھی سیر نہیں کیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے یہی تدبیر اپنائی گئی کہ نماز کی حالت میں ان کو شہید کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ شیر وہ ہے جب خدا کی یاد میں مستغرق ہوتا ہے تو تمام کائنات کے زخم بھول جاتا ہے. اگر اس عالم میں شہید کر سکتے ہو تو کر دو، ورنہ قیامت تک کوئی انہیں شہید نہیں کر سکتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر شہید کر دیے جاتے ہیں. آپ کے سر کو کوفہ میں، دمشق میں، حتیٰ کہ بہت سی جگہوں میں گھمایا جاتا ہے اور خاندان نبوت کے جتنے بھی چشم و چراغ آپ کے ساتھ شامل تھے، حضرت زینب آپ کے ساتھ تھی، حضرت فاطمہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان آپ کے ساتھ تھا. امام حسن کی بیوائیں آپ کے ساتھ تھی، امام حسین کی بیویاں خود اس میں تھی. وہ تمام کے تمام وہاں سے دمشق ہوتے ہوئے دمشق کے اندر جاتی ہیں اور دمشق کے اندر یزید ان کے ساتھ میں یہ بہت ہی غیر مہذب طریقہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن وہ جب دیکھتا ہے ان مقدس چہروں کو تو اس کے دل میں ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ شہادت کربلا سے یہ پیغام دیا کہ لوگوں سنو، ظلم و تشدد پہاڑ کی شکل میں تمہارے سامنے آ جائے لیکن دین مصطفیٰ کی خاطر تم کھڑے ہو جاؤ گے تو وہ ہمالیہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. امام علی مقام نے شہادت کربلا سے یہ پیغام دیا کہ لوگوں اگر تمہارے سامنے سمندر کی شکل میں بھی ظلم و تشدد اور کفر و گمراہی کا زبردست سیلاب آ جائے لیکن اگر تم دین مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو اس سیلاب سے بھی تم محفوظ رہو گے. آج تک امام حسین کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے اور یزید پر لعنت کی جاتی ہے اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.